اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور امام البیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتاکم رمضان شہر مبارک، تم پر رمضان کا مہینہ آیا ہے، یہ ایک مبارک مہینہ ہے، یہ مہینہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ برکت کس کو کہتے ہیں؟ خیر کی زیادتی اور اس کی بقا کو۔ خیر جو اللہ کی طرف سے آتی ہے وہ خوب ہو جائے، کم میں زیادہ ہو جائے اور وہ خیر باقی رہے۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا ہے کئی اعتبار سے۔ مثال کے طور پر رمضان کے فضائل میں ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا مہینہ بنایا۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا پر قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، سورۃ البقرہ آیت نمبر 185۔ اللہ نے فرمایا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، اور اسی قرآن میں ہدایت کی دلیلیں، نشانیاں ہیں، اور اس میں یہ فرقان ہے۔ وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کی دلیلیں اور فرقان کی دلیلیں اس میں ہیں۔ یعنی انسان چاہتا ہے اس کو ہدایت ملے۔ ہدایت کیا ہے؟ قرآن سے معلوم ہوگا۔ لیکن ہدایت کے راستے پر چلتے چلتے اگر کبھی کنفیوژن آ جائے، شبہات پیدا ہو جائیں، تو ان شبہات کا علاج بھی اس قرآن میں ہے کہ اس قرآن کو پڑھنے سے انسان کو یقین ہو جائے گا کہ واقعی حق کیا اور باطل کیا ہے۔ تو رہنمائی اللہ کی اس کتاب میں ہے، اور اسی طرح سے گمراہی سے بچنے کے لیے ہدایت اور گمراہی میں تفریق کی دلیلیں بھی اس کتاب میں ہیں۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا کس مہینے میں؟ کون سے مہینے کا انتخاب اللہ نے کیا؟ تقوی والے مہینے کا انتخاب کیا جو ہدایت کے لیے ضروری ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں، یعنی شک نہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، تقوی والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور رمضان کا مہینہ تقوی ہی کی تیاری کا اور اسی کی ترقی کا مہینہ ہے۔ روزے رکھ کر انسان تقوی سے اپنے آپ کو مالا مال کرتا ہے، تقوی کی صفت اپنے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے اسی مہینے میں نازل کیا جس میں اہل ایمان کے تقوی کی پرورش ہے۔ تو اس مہینے کی فضیلت یہ ہے، اس مہینے کو اللہ تعالیٰ نے تمام مہینوں میں قرآن کے نزول کے لیے چنا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مسلمانوں کا شعار ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا نعمت مسلمانوں کے پاس ہو سکتی ہے کہ قیامت تک محفوظ رہنے والی کتاب اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نازل کی، جس میں زندگی کے سارے مسائل کا حل موجود ہے، اور قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ ساری کتابوں کو منسوخ کرنے والی کتاب، جس میں اولین و آخرین کا علم ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی امی پر نازل کی، یہ کتاب آج بھی ہمارے پاس ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ ایسی چیز جس کی بنیاد پر لوگ مسلمان ہوں گے۔ تو یہ مہینہ قرآن کی نزول کا مہینہ ہے۔ اسی طرح سے رمضان کا مہینہ کفارہ سیئات کا مہینہ ہے۔ گناہوں کا کفارہ اس مہینے میں ہوتا ہے۔ کفارہ کس کو کہتے ہیں؟ مٹانے کو۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو مٹاتا ہے اس مہینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعۃ، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، یہ سارا وقت جو ہوتا ہے، یہ جو فاصلہ ہوتا ہے، یہ اعمال ہوتے ہیں مکفرات ما بینہن اذا اجتنب الکبائر۔ ایک نماز سے، یعنی 5 نمازیں، اور اسی طرح سے ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، اور اسی طرح سے ایک رمضان سے دوسرا رمضان، درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے گناہوں کو کیا کرتا ہے؟ مٹاتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی نماز صحیح پڑھے، جمعہ صحیح سے ادا کرے، رمضان ٹھیک سے رمضان میں اعمال کرے، رمضان ٹھیک سے گزارے۔ اگر یہ کرے گا تو اس کے لیے گناہوں سے یہ رمضان کفارہ بن جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے رمضان کے مہینے کی فضیلت یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ انسان کی ہدایت کا دشمن شیطان ان کو قید کر دیتا ہے اسی مہینے میں، تاکہ بندے اللہ کی عبادت ٹھیک سے کر پائیں، انہیں پریشانی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا کان اول لیلۃ من رمضان، جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، پہلی رات رمضان کی، صفدت الشیاطین مردۃ الجن، شیاطین میں سے سرکش جنات کو قید کر دیا جاتا ہے، ان کو زنجیریں پہنائی جاتی ہیں، وغلقت ابواب النار، اور جہنم کے دروازوں کو تالا لگا دیا جاتا ہے، بند کر دیے جاتے ہیں، فلم یفتح منہا باب، ان میں سے ایک بھی دروازہ جہنم کے دروازوں میں سے کھولا نہیں جاتا ہے، وفتحت ابواب الجنان فلم یغلق منہا باب، اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک بھی باب، ایک بھی دروازہ ان میں سے بند نہیں رکھا جاتا جنت کے دروازوں میں سے۔ ونادى مناد، اور اللہ کی طرف سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر، اے خیر کا ارادہ کرنے والے آگے بڑھ، آگے بڑھ، اور اے شر کا ارادہ کرنے والے رک جا، رک جا۔ یہ اعلان اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، بھلائی کا ارادہ ہے آگے بڑھ، ٹھہرا مت رہے، انتظار مت کر، انتظار کس چیز کا ہے، موقع آ گیا، آگے بڑھ، ایک دوسرے سے مسابقت کر، لوگوں سے نیکی میں بڑھنے کی کوشش کر، آگے بڑھ۔ لیکن گناہ کا اگر تیرا ارادہ تھا رمضان کے مہینے میں فلمیں دیکھنے کا، گانے سننے کا، غزلیں قوالیاں سننے کا، عام طور سے آپ دیکھیے مسلمان اس کو بھی دین کی چیز سمجھتے ہیں کہ رمضان میں قوالی گھر میں لگائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ موبائل فون پر بیٹھ کے سارے موسیقی سے لے کے اور شو اور نہ جانے کتنی خرافات یوٹیوب پہ دیکھنے کا، اگر تیرا ارادہ ہے رک جا، اس مہینے کو ضائع مت کر۔ تو یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کئی لوگ جو جہنم کے حقدار ہیں انہیں جہنم سے آزاد کر دیا جاتا ہے، برے ہیں کہ مر جاتا جہنم میں چلا جاتا، اللہ تعالیٰ اسے جہنمیوں میں سے نکال دیتا ہے، یعنی ان لوگوں کی فہرست سے اسے نکال دیا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام الترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم اور بہقی نے روایت کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے میں کئی لوگ آزاد کیے جاتے ہیں جہنم سے، کاش کہ ہم لوگ بھی ان میں شامل ہو جائیں، کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ جہنم کی فہرست سے خارج کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کی دینداری کی وجہ سے، اس کی طلب کی وجہ سے، اس کی دعاؤں کی وجہ سے، اس کے نیک اعمال کی وجہ سے، اس کے روزے کی اخلاص اور مجاہدے کی وجہ سے۔ اللہ چاہے کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے، وہ اللہ جو ایک فاحشہ کو معاف کر سکتا ہے، اس کی مغفرت کر سکتا ہے صرف ایک کتے کو پانی پلانے پر، وہ اللہ کیوں نہیں معاف کرے گا ایک بندے کو جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے بھوکا رہے، اللہ کے لیے نماز پڑھے، اللہ کے لیے ذکر و تلاوت کرے۔ لیکن بندے کے اعمال ویسے ہونے چاہیے، اس میں وہ اخلاص ہونا چاہیے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہونا چاہیے، وہ عمل اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے۔